هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صلوات محترم، عقل وجہ فضیلت انسان ہے. اس موضوع کے رکھنے کا اور اس پر گفتگو کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، خاص وجہ ہے. ہماری زندگی جو یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیں بارگاہ الہی میں جانا ہے. ہمارے یہاں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت اور اس معرفت کا وسیلہ اور ذریعہ محمد و آل محمد. بابا سے بلند نعرہ صلوات. یہ جسمانی زندگی تو عارضی ہے، لیکن وہ جو روح کی بالیدگی ہے، وہ جو روح کی بقا ہے، وہ جو ابدی زندگی ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آل محمد سے انسان وابستہ رہے اور ان کے ذکر سے جو روح کو طہارت ملتی رہے. وہ طہارت حیات ابدی کا سبب بنے. میرے جو بزرگ ہیں ان کو کچھ نہیں سکھانا چاہتا، یہ مجھ سے زیادہ سیکھے ہوئے ہیں، لیکن جو میری نوجوان نسل ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اور ان بزرگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ مجلس کے علاوہ بھی اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے بچوں کو اس مجلس اعضاء کی اہمیت سے آگاہ کریں. اس لیے کہ دشمن مخالف قوتیں وہ اس عذاب سے آپ کو دور کرنا چاہتی ہیں، اور اس عذاب سے دور کرنے کے طریقے اگرچہ کہ 1400 سال سے یہ کوشش چلی آ رہی ہے کہ آل محمد سے دور کیا جائے. گلے کاٹے گئے، شہر بدر کیا گیا، دیواروں پہ چنا گیا، کیا کیا نہ کیا گیا. ہمیں تو یہ عزاداری بڑی سہولت سے ملی ہے، بہت آسانی سے ملی ہے، اور خاص کر اہل کراچی کو تو بہت ہی آسانی سے ملی ہے. ہم تو چونکہ پنجاب میں پڑھتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کے ماحول میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی آپ کو. 10 منٹ اگر جلوس لیٹ ہو جائے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. 10 منٹ، 10 گھنٹے نہیں، 1-8 گھنٹہ نہیں، 10 منٹ لیٹ ہو جائے جلوس، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. گھر میں آپ مجلس کر نہیں سکتے بغیر اجازت کے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، پولیس اٹھا کے جاتے. اتنی سختی ہے. یہ بھی کچھ نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے صحیح کوئی سزا نہ مشکل عزاداری تھی، وہ بھی دور دیکھا کہ 40 بچے دیواروں میں چنے. تو اب مخالف قوتوں نے طریقہ کار کو بدل دیا، اور اس طریقہ کار میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں. اچھا، یہ طریقہ کار بھی تاریخ کا پرانا طریقہ کار ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم نے کہا کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول، اہل بیت نہیں، رسول۔ اب دیکھیے یہ طریقہ کار، میں اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو مثال دے کے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ مولانا اپنی ذات سے دے رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ دیکھیے میں یہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہوں، اور کچھ میرے ہوتا ہے کہ دل میں بہت پسند، اب کسی کے کو میرے خلاف کے ساتھ، اب وہ اگر میری برائی کرے کہ صاحب ان کو پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھتے ہیں، اور یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور انداز غلط ہے، تو کوئی ایک میرا چاہنے والا بھی ہوگا ایک تو اسے غصہ بھی آ جائے گا اگر جوان ہوگا، تو بات ہاتھا پائی میں بھی پہنچ سکتی ہے، مار توڑ بھی ہو سکتی ہے، پٹنے کا خطرہ ہے۔ لیکن جو آ رہے ہیں سننے وہ زیادہ میرے حمایتی ہوں گے، مخالف کم ہوں گے، وہ ناتے گے۔ یہ مثال دے رہا ہوں تو میں سمجھے کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں۔ تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ، پٹنے کا خطرہ تھا، انہوں نے کہا ایک طریقہ اس کا دوسرا کیا ہے کہ ان کی برائی بھی ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھی ہو جائے، اور ان کو ناقص ذاکر بھی خیال دوں۔ اور انہوں نے کہا یہ کیا خطیب ہے، خطیب تو ان کے ابا تھے۔ ارے صاحب ان کو تو عربی فارسی بھی نہیں آتی، ان کو تو عربی فارسی آتی، اور صاحب ان کا لہجہ تو بڑا ترش ہے، اور ان کا تو بڑا میٹھا لہجہ تھا۔ اب کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ کو لڑے گا کیا؟ اب سامنے والا یہی کہے گا بھئی اسی خاندان کے تو چاہنے والا ہے نا، آپ کی تعریف کر رہا ہے، اگر بیٹے کی برائی کر رہا تو نہیں بیٹا اس میں یار کر، ابا کو سنا ہوا ہے، ابا واقعی بڑے عالم تھے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اب ہو گئی نا میری برائی، ہو گئی نا میری برائی، اب لڑنے میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بس اپنے ہی خاندان کا چاہنے والا ہے، وہی باپ کی تعریف کر رہا ہے، بیٹے کی برائی کر رہا ہے، نہیں بیٹا پسند آ رہا، بیٹا اس معیار پہ نہیں ہے جس معیار پہ ابا تھے، اب خطرہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ تو یہی طریقہ مسلمانوں نے کیا، جب ہم نے کہا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو لے گا کہ نہیں اہل بیت رسول رسول رسول۔ تو اب کسی شیعہ میں اتنا دم تو نہیں ہے، کسی شیعہ کا ایمان اتنا خراب نہیں ہے وہ کہہ کہ نہیں ہے رسول نہیں ہے اہل بیت۔ کیا بات ہے۔ اب کمی کرنے کی کوشش کی، اہل بیت کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی، لائے مقابلے پہ رسول، رسول بندے رسول نے کہہ دیا بھائی رسول 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 یا رسول اللہ۔ میں رسول کے پاس ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا انہم منی وانا منہم۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی البابها، سبحان اللہ، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کیا بات ہے۔ فاطمہ فرضۃ منی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ کیا کہتے ہیں۔ وہ تو لائے تھے مقابلے میں رسول کو، رسول نے ان کے فضائل پڑھنے شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رسول مقابلے میں دیکھئے رسول بلائے، باہر سے نہیں بلائے۔ اب ہم نے کہا جب رسول نے پڑھنے رسول کے فضائل تو کہنے لگے بھئی رسول کا قرآن بس صرف قرآن بس صرف قرآن قرآن۔ میں نے کہا قرآن تم بتاؤ قرآن کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی دہر نازل کیا، کبھی کہا قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، کبھی کہا وآت ذی القربى۔ کیا بات ہے۔ قرآن نے بھی ان کے فضائل شروع کر دیے، قرآن نے بھی فضائل شروع کر دیے۔ تو اب کہنے لگے کچھ نہیں نہ قرآن نہ رسول، بس اللہ اللہ بس باقی سب حوث۔ کیا بات ہے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا تھا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے بالکل۔ بس اللہ اللہ بس باقی سب حوث، اللہ 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 بھئی اللہ ہی اللہ ہے، بس خالی اللہ، یا اللہ پکارو، یا محمد بھی بدر، یا رسول بھی بدر، اللہ 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 اللہ۔ تو ہم نے کہا یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو بھی بتا دے تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تو میرا نبی کہہ رہا تھا، یہ بھی میں کہہ رہا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آئے، تو نبی نے جو کہا وہ میں نے کہا، اور یہ قرآن یہ بھی میرا کلام ہے۔ تو اب نہ میں دوسرا نبی بھیجوں گا
نہ دوسرا قرآن بھیجوں گا، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، غور سے سن لینا، انی ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. یہ زمین بھی ان کے لیے بنائی، آسمان بھی ان کے لیے بنایا، یہ فلک بھی ان کے لیے بنایا، یہ دریا بھی ان کے لیے، یہ سمندر بھی ان کے لیے، چاند سورج ان کے لیے، جو کچھ بنا ہے وہ ان کی محبت میں بنا ہے. اگر میں مثال سمجھا سکا، آپ کہہ لیں جناب، کیا کہنا. لیکن ایک بات کی خوشی ہوئی، ایک بات کی خوشی ہوئی، مقابلے پر اس کو لائے جو وہاں سے آیا ہوا تھا. یعنی یہ مان گئے کہ اپنا بنایا ہوا مقابلے پر نہیں آ سکتا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ تو انہوں نے طے کر لیا. آج کے مسلمان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اہل بیت کے مقابلے پہ اپنا بنایا ہوا نہیں آتا. اگر لانے کی کوشش بھی کی، رسول کو لائے، قرآن کو لائے، اللہ کو لائے، صحابی کو نہیں لائے. جانتے ہیں کہ صحابی نہیں آ سکتا، اپنا بنایا ہوا نہیں آ سکتا مقابلے کے لیے. سلامت رہے. واہ 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 واہ. تب یہ طریقہ کار آج بھی عزاداری کے لیے اپنایا جاتا ہے. رخ موڑا جا رہا ہے عزاداری سے، ذہن موڑے جا رہے ہیں. یہ میرے بزرگوں کا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو پکے ہیں مضبوط. لیکن یہ جو میرے بچے ہیں نا، یہ جو نئی نسل آ رہی ہے، دیکھیے ہمیں یاد ہے، اور یہ میرے بزرگوں کو بھی یاد ہوگا، جن کی اچھی عمر ہے 30-40 کی، انہیں بھی یاد ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے. 9-10 محرم کو ہم برہنہ با ہوتے تھے، ہم پرانے کپڑے پہنتے تھے، عزاداری میں جلوس میں لے جایا جاتا تھا، ہمیں مجلس میں لے جایا جاتا تھا. تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ راستے میں ہم کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے. کبھی ہم نے مسجد جاتے ہوئے راستے میں آتے ہوئے دکان سے کہیں سے یا کچھ نہیں کھایا پیا. جب جاتے ہیں اس تکلیف کے عالم میں، جب چھوٹا سا بچہ جائے گا 4 گھنٹے پیاسا رہے گا، تو اب اسے احساس ہوگا کہ علی اصغر کی پیاس کیا ہے، سکینہ کی پیاس کیا ہے، پیدل چلنا کس کو کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں 7-8 سال کا تھا، میری والدہ لے جاتی تھی جلوس میں، 2-3 دفعہ بچھڑ بھی گیا، وہ بھی گیا. سب کے والد کرتے، میرے سب کے والد کرتے تھے، سب کے والدین نہیں جاتے. سلام ان والدین پر جو بچوں کو اپنی انگلی پکڑ کے شروع سے عزاداری کی تربیت دے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، یہاں سے چلے مجلس میں یا جلوس میں جلوس کی مثال لے لوں، کسی بھی جلوس میں، چاہے وہ علاقے کا جلوس ہو، چاہے وہ مرکزی جلوس، وہاں گئے تو دودھ کا شربت، وہاں گئے تو وہ افزا کا شربت، وہاں سے ملا برگر، وہاں سے ملا چپس کا پیکٹ، وہاں سے ملے بسکٹ. اب یہ کھاتے پیتے بچہ جا رہا ہے. اب ہر سال اس کو ذہن میں یہ ہے کہ ہر جلوس میں جائیں گے تو یہاں سے بسکٹ ملیں گے، وہاں سے بن ملے گا، وہاں سے برگر ملے گا، وہاں سے ٹکا ملے گا، وہاں سے گڑیا کے بال ملیں گے، وہاں سے دودھ کا شربت ملے گا، وہاں سے روح افزا ملے گا، وہاں سے 7 اپ کی بوتل ملے گی. مزے آ گئے. اب وہ عزاداری اس کے ذہن میں کیا آ رہی ہے؟ اس کی تربیت کس عالم میں ہو رہی ہے؟ بزرگوں کی بات نہیں کر رہا میں، دستے ادب جوڑ رہا ہوں بزرگوں کے آگے، آپ کے لیے نہیں، بچوں کے لیے. ان کی کیا تربیت ہوگی؟ ذہن میں عزاداری کیا بیٹھے گی؟ عزاداری کس کا نام ہے؟ برگر کھانے کا، گڑیا کے بال کھانے کا، ٹکے کھانے کا، بریانی کھانے کا، حلیم کھانے کا. تو وہ عزاداری کیا کرے گا؟ وہ عزاداری کیا سمجھے گا؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے، جلوس میں اترے، باتوں کی تو گاڑیاں بھی وہاں بھی فیملی لے کے اندر جا رہی ہوتی ہیں اسٹیکر لے لے. اب اس کے سمجھ میں کیا آئے گا کہ سکینہ جو پیدل چلی تو کیسے چلے؟ کیا سمجھ میں آئے گا اس کے کہ سکینہ جو پیاسی تھی تو کیسی تھی؟ تکلیف کسے کہتے ہیں اسے کیا معلوم؟
جب تکلیف نہیں معلوم تو عزاداری کیا معلوم؟ یہ ایک رخ ہے. اچھا حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے, ایک طرف سے نہیں ہو رہا, چاروں طرف سے ہو رہا ہے. اور اس کی ابتدا ہوئی تھی خطیبوں کو برا کہنے سے. اور یہ خطیب یہ خون حسین بیچتے ہیں, اور یہ نماز نہیں پڑھتے, اور انہیں عربی نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. اتنا خلاف کیا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ آدھی عزاداری ایسے ہونے لگے کہ وہ کسی کو پڑھواتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مرسی ماتم کرو, سلام پڑھو, ماتم کرو, مل ایسے بھی ہوا پنجاب میں. اتنی نفرت کرتی خطیبوں کے خلاف کہ وہ باہر کھڑی رہتی ہے انجمن. آپ کو پتہ ہے ہماری یہ جو عزاداری ہے نا, یہ ایک فطرت کے تقاضوں کے تحت ہے. یہ میں نے آپ نے نہیں بنائی, یہ معصوم نے طریقہ کار بنا کے دیا. لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں وہ صاحب باہر کھڑے رہتے ہیں, مجلس میں نہیں آتے. ماتمی انجمن ہو, میں کہتا ہوں نہیں آئیں گے, بالکل نہیں آئیں گے. آ گئے تو ٹھیک ہے, دو چار ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ملٹیپل صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ آ گئے. نہیں آ گئے تو شکوے کی بات نہیں. کیوں نہیں؟ سن لیجیے, یہ فطرت نے بنائی ہے عزاداری, آل محمد نے بنائی ہے. میری آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ عزاداری کے طریقہ بنائے. اور یہ جو آپ اس فرش عزاداری کو بیٹھے تو یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے. شکر کیجیے اللہ آپ کے امام حسین کا کہ حسین نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو عزاداری کے فرش پہ لا کے بٹھایا. یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں, میرے اختیار کی بات نہیں کہ میں ممبر پر آ کے بیٹھا ہوں. یہ حسین کا انتخاب ہے. اور خدا کی قسم ساری زندگی اگر حسین کا شکر ادا کرتے رہیں صرف اس ایک بات پر, تو حسین کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے چن لیا. بابا جی بلند نعرہ الصلوات. جا کے ٹی وی کے آگے بھی تو بیٹھ سکتے تھے, جا کے کسی سیاسی جلسے میں بھی تو شریک ہو سکتے تھے. یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ حالات خراب ہے, 4 پیسے کما لیں, کچھ اور رات کو کوئی کام کر لیں. سب کچھ چھوڑ کے مجلس میں آئے. تو یہ آپ نہیں آئے, یہ حسین لے کر آئے ہیں. بے شک بے شک. یہ انتخاب حسین کا ہے کہ ایک لوگ چن چن کے ان کو مجلس میں لاؤ. تو شکر ادا کریں کہ حسین آپ کو مجلس میں لے کر آئے. سلامت ہے. تو یہ رخ موڑا جا رہا ہے پیرالل چیزیں سنا کر, بار بار ادھر ادھر کی. اب اتنے ڈال دی عادتیں کہ اب اصل مقصد, اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عزاداری کا مقصد رونا اور ذکر سننا نہیں ہے. کہا جا رہا ہے یعنی معصوم کے قول کے خلاف, قول معصوم کے خلاف. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, عقل, تفکر, فکر تو کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. 2-3 چیزیں پیش کروں گا, پھر کل انشاءاللہ کل آپ کا زیادہ وقت لوں گا. معصوم کا قول ہے کہ وہ دل جو ہمارے ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے, وہ دل اس دن نہیں افسردہ قاتل ہوں گے جس دن باقی سارے دل افسردہ قاتل ہوں گے. بابا جی بلند نعرہ الصلوات. معصوم کا ہے من آپ کا اور دبا کا, جو روئے. اچھا دیکھیے عجیب بات ہے, نماز کے لیے کہا کہ اگر تم نے اس میں بناوٹ کی تو قبول نہیں ہو. حج کے لیے کہا کہ اگر تم نے اس میں دکھاوا کیا قبول نہیں ہو. روزے کے لیے اگر تم نے دکھاوا کیا قبول نہیں ہو. زکوٰۃ اگر تم دے رہے اور دکھاوا کیا قبول نہیں ہو. دکھاوے کے لیے نہیں. حسین کی عزاداری ایسی ہے کہ آپ رونے والا, رلانے والا اور رونے کی صورت بنانے والا, تینوں کو شامل ہوئے. جو رلائے اور جو رونے والے کی صورت بنا رہے, اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ کیوں کہا, یہ کیوں ذکر ہے؟ ہم تو تفکر کی بات کر رہے ہیں نا, فکر کی بات کر رہے ہیں. ہم جذبات کی اندھی تخلیق نہیں کر رہے ہیں, ہم تفکر کی بات کر رہے ہیں. تو سوال تو ذہن میں آئے گا ہر پڑھے لکھے کی شخص میں ذہن میں کہ یہ کیوں خالی رونے سے جنت کیوں ملے گی. پہلی بات تو معصوم کی زبانی سن لیجیے, پھر میں اپنی ناقص دلیل وضاحت کروں. علامہ ہلی کو یہی خیال ہوا جب یہ حدیث سنی کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو گر جائے
اس پہ جنت واجب ہے. آج بھی وہ مقام موجود ہے, جا کے دیکھ لیجیے گا جو زیارتوں میں جائیں, ہلی کا جہاں قبر ہے اس کے پاس وہ مقام ہے جہاں انہوں نے چلہ کاٹا 40 دن کا. ہلی نے 40 دن کا چلہ کاٹا. بعض لوگ دوسرے علماء سے منسوب کر دیتے ہیں, لیکن وہ جگہ اور مقام ہلی کے نام سے موجود ہے آج بھی. چلہ کس لیے کاٹا کہ امام زمانہ سے ملاقات. سنا واقعہ بزرگوں کا سنا ہوا ہے, بچوں کو سنا رہا ہوں. 40 دن کا چلہ کاٹا تو خواب میں امام زمانہ آئے ہو, پوچھا کہ مولا یہ کیسے کہ آنسو گر جائیں تو جنت مل جائے گی, اتنی سستی ہے جنت. تو امام نے کہا کہ سنو, ایک بادشاہ تھا, وہ شکار کے لیے گیا اپنے لشکر کے ساتھ, اور لشکر سے بچھڑ گیا, اور بچھڑ کے جنگل میں دور کہیں نکل گیا. پیاس کا اور بھوک کا غلبہ طاری ہوا, اور ایسی پیاس اور ایسی بھوک ہوئی کہ اگر پانی نہ ملے اور کھانا نہ ملے تو مر جائے. ایسے میں ایک جھوپڑی نظر آئی. تو جھوپڑی میں داخل ہوا تو ایک بڑھیا تھی. اس نے بڑھیا سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, کچھ پلا. میرے پاس تو یہی ایک بکری ہے, کسی کا دودھ ہے, دودھ پلا دیا اس نے. دیکھا مجھے بھوک لگی, کھانا کھلا. دیکھا میرے پاس تو یہی ایک بکری ہے, یہی کوئی امانت ہے میرے پاس, کوئی کائنات میں بھی یہی ہے. اس نے بکری کاٹی اور اس بادشاہ کو کھلا دیا. اب جب بادشاہ کھا گیا, زندگی بچ گئی, اتنے میں لشکر آ گیا. جب لشکر آ گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی اب مجھے بتاؤ, لشکر والوں سے کہا کہ اسے کیا دوں. کہا ایک بکری اس نے, یا 5 بکریاں دے دیں, 10 دے دیں, 20 دے دیں. اس نے کہا کہ اگر میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں تو میں اس بڑھیا کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہ وہ کیوں؟ کہ اس نے اپنی پوری کائنات دے دی. تو بدلے میں اگر میں پوری سلطنت بھی دوں گا تو بدلہ ہوگا. اس نے بدلے میں نہیں دی, میں دوں گا تو بدلہ ہوگا. تو حسین نے اپنی پوری کائنات اللہ کے لیے لٹا دی. تو اگر حسین کے لیے اللہ جنت دے دے تو اس کی وراثت میں یا اس کی ملکیت میں کون سا فرق پڑ جائے گا؟ کیا کہنے جناب, کیا کہنے. تو اب جب معصوم یہ کہتے, علماء یہ کہتے ہیں, امام کی حدیث موجود ہے, من بکا اور تباہ ہے اور اب کا, جو روئے, رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے, اس کے لیے جنت واجب ہے. اور آپ یہ کہیں کہ رونا جو ہے وہ بیکار ہے, آپ کا آنسو بیکار ہے. چرسی بن رہے ہیں رونے والے, آپ لوگ چرسی ہیں. معاف کیجئے گا, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ جو رو رہے ہیں حسین کے غم میں, تو حسین کا نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ یہاں آتے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے, تو کیا آپ چرسی ہیں؟ یعنی 1400 سال سے حسین پر رونے والوں کی توہین کہ جو حسین کے لیے صرف آنسو بہاتا ہے, فضائل سنتا ہے, وہ چرسی ہوتا ہے. ارے معاذ اللہ, خاکم بدائیں میرے منہ میں خاک. خود امام کی اولاد روتی رہی. امام نام آتا تھا رونے لگتے تھے. اور کہا لوگوں نے کہ امام رضا کے دور میں کہ جب چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا تو ہم چاند نہیں دیکھتے تھے, اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی. اس کی عظمت میں نے کل واقعہ بیان کر دیا, اب میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا. پوتراب امام بارگاہ میں نے مجلس اعزا کی عظمت بتائی تھی کیا ہے, آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے, تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس مجلس کا ثواب اتنا ہے جو میں نے کل بیان کیا. بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ انسان کیوں بہکتا ہے. 2 آیتیں سن لیجئے قرآن مجید کی, اور تھوڑا سا اور آگے گفتگو کو میں بڑھانا چاہتا ہوں. خیال کیجئے اس عزاداری کو فیسٹیول نہ بننے دیں. یہ فیسٹیول نہیں ہے, سیدہ کا گھر جو ہے, سیدہ کوئی معمولی چیز نہیں, اس کائنات کی مالکہ ہے. کل میں نے کہا تھا
ففتح نور ابنتی فاطمہ فخلق منہ السماوات والارض، میری بیٹی کے نور کو توڑا اور اس سے زمین اور آسمان کو خلق کیا. تو اس یہ زمین اور آسمان کی مالکہ ہے سیدہ، جو اس زمین پہ چل رہا ہے. اگر وہ حق سیدہ نہیں ادا کرے گا تو اپنی پوری زندگی حرام میں گزار رہا ہے. بے شک آواز بے بلند شک. نعرہ صلوات. جو حق سیدہ نہیں ادا کرے گا وہ پوری زندگی حرام میں بسر کرے گا. یہ زمین کی مالکہ ہے، بغیر قیمت دیے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، تو سیدہ تم سے کیا مانگ رہی ہے؟ جائیداد، مکان میں حصہ، مال، دولت، حکومت، اقتدار. صرف اپنے بیٹے کے لیے 2 آنسو ہی تو مانگ رہے ہیں، زیادہ تو کچھ نہیں. تو ممبر سے بیٹھ کے یہ سب کچھ اگر کہا جائے اور سننے والے سنے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سننے والے کیسے ہیں. اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ صاحب آپ ان کے خلاف نہ بولیں، آپ سیدھی سیدھی مجلس پڑھیں. تو وہ بھی تو سیدھی سیدھی نماز روزہ پڑھ رہے تھے جب حسین مدینے سے نکلے، جب حسین حج کر کے نکلے وہ بھی سیدھا سیدھا حج کر رہے تھے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے سیدھا سیدھا اپنا حج کرو میاں، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو. تو بھائی میں اپنا شمار مکے اور مدینے کے ان مسلمانوں میں نہیں کروانا چاہتا. میں اپنا شمار میثم، حجر ابن عدی، ابو ذر اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی فہرست میں کروانا چاہتا ہوں. سلامت رہے بھائی. واہ واہ واہ. وہی میں کسی گروپ کا نہیں ہوں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، سب کو معلوم ہے. کسی کو آزاداری کے خلاف اور آل محمد کے خلاف جو جائے گا میری جان چلی جائے میں اس کے لیے آواز بناؤں. سلامت رہیے. واہ مارا جان کوئی بات نہیں، یہ عزت کی بات ہے میرے لیے، واہ واہ واہ. بڑے فخر کی بات ہے اسلام میں اگر میں مارا جاؤں. اور مجھے کوئی یہ دھمکی نہ دے کہ صاحب مجلس نہیں پڑھوائی جائے گی، ایسے کہ مجلس میری شہزادی پڑھواتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میرے لیے یہ مجلس پڑھنا ہے، یہ لیڈری کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ میری لیڈری کا کیا ہوگا. اور میں ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بھی نہیں بولتا. پورے شہر سے ایک آدمی لا دیجیے جو یہ کہتے کہ سہیل آدمی نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ اتنے پہ پڑھوں گا مجلس. کیا بات ہے. ایک آدمی لا دیجیے نا، ڈیمانڈ کوئی نہیں، جس سے دے دیا لے لی، جو دے دیا وہ لے لی. تو بھائی میرے لیے مسئلہ مال کا بھی نہیں ہے. سول انجینئر ہوں، او لیول اے لیول پڑھاتا رہا ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں، میرے لیے پیسہ مسئلہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. میں تو حسین کی خدمت کے لیے آیا ہوں یہاں. علماء میں زندگی گزاری ہے، کتابوں میں زندگی گزاری ہے. حق کے نمک ادا کرنا ہے اپنے جد کا، نمک حرامی نہیں کرنی ہے. روٹی کہیں سے کھاؤں، چاہے مجلس کے ہدیے سے، چاہے انجینئرنگ سے، چاہے پڑھا کے، صدقہ حسین کا ہے، نمک حسین کا ہے. اور جب حسین کا نمک کھاؤں گا تو حسین کے حق کے نمک ادا کروں گا. واہ 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 واہ. بس آخر درخواست ہے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ مجلس کو فیسٹیول نہ بنائیں. رخ ہر طرح سے موڑا جائے، ہر طرف، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ. اس کا نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے آپ جا رہے ہیں، سامنے سے حملہ ہو رہا ہے تو آپ دفاع کر لیں گے، سیدھی سی بات ہے، آپ دفاع کریں گے، روکیں گے، لڑیں گے. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں، سامنے سے بھی حملہ ہو، پیچھے سے بھی حملہ ہو، دائیں سے بھی حملہ ہو، بائیں سے بھی حملہ ہو، اب تو ادھر سے بھی آنے پڑتا ہے، ادھر نہیں بھاگ سکتے، ادھر سے بھی آنے، ادھر نہیں جا سکتے، تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے یہ راستہ ہی چھوڑ. یہ ہو رہا ہے میری نوجوان نسل کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ مولوی یہ کہہ کے گیا، علامہ یہ کہہ کے گیا، اللہ مولوی فلاں یہ کہہ کے گیا، فلاں یہ کہہ کے گیا. اما چھوڑو مجلس میں مت جاؤ، کمپیوٹر پہ بیٹھو، اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کرو، گیم کھیلو. ایک آبزرویشن کر لیجیے، تجربہ کر لیجیے، اپنے نوجوان نسل سے پوچھیے، وہ یہی کہتی ہے صاحب ادھر جاؤ تو ان کے خلاف بول رہا ہے، ادھر جاؤ تو ان کے خلاف بول رہا ہے، تو ہم کس کی سنیں؟ ہمیں کیا پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. لہذا ہم تو اپنا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا گیم کھیلنے کا کتنی آسانی سے دور کر دیا، پتا بھی نہیں چلا، محسوس بھی نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے بچہ گیم میں مصروف ہے، بچہ آزاداری چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ سن لیجئے کہ یہ آزاداری کا فائدہ کیا ہے. انسان کی ایک ہے جسمانی زندگی، ایک ہے روحانی زندگی.
روحانی زندگی، میں نے پہلے بھی اپنی پہلی تقریر میں شاید کہا تھا کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نا؟ اب اپنے بچے کو کیوں کہتے ہیں کہ بری صحبت میں مت جاؤ، میں برے پروگرام، خراب پروگرام مت دیکھو، اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، ارے بھائی وہ تو گالا گلوچ کرتا ہے، وہ بڑا خراب خاندان کا ہے، وہاں مت بیٹھنا، کیونکہ وہ چیزیں بچے کے سماعت سے جب ٹکرائیں گی تو اثر کریں گی، چونکہ اس اثر سے بچانا ہے تو اس ماحول سے بچاؤ، یہی ہے نا؟ تو جب بری چیزیں اثر کرتی ہیں تو کیا اچھے الفاظ نہیں ہیں وہ اثر نہیں کریں گے؟ قرآن ہے نا، قرآن میں آیت احتساب کی آیت پڑھو، اس کا اثر ہوگا۔ مثلا سورہ واقعہ پڑھنے کو کہا کہ صاحب مالی مشکلات کے لیے سورہ واقعہ پڑھو، ارے سورہ واقعہ میں مالی مشکلات کا کیا ہے؟ اس میں تو مال کا کوئی تذکرہ نہیں، پیسے کا کوئی تذکرہ نہیں، آمدنی کا سورہ واقعہ میں۔ لیکن یہ آل محمد جانتے ہیں کہ اس سورے میں ایسے الفاظ کا کمبینیشن ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، یہ اس سے زیادہ آسان مثال نہیں ہے، ایسے الفاظ کا کمبینیشن ہے کہ جب وہ زبان سے تالی ہوں گے اور سماعت سے ٹکرائیں گے تو جسم میں وہ چیز پیدا ہوگی جو تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ایک مثال اور ذہن میں آ گئی، ٹی وی پر پروگرام تھا، کسی نے کہا کہ سر یہ پتھر پہننا، عقیق پہننا، تو وہ جو ہمارے مخالف مولوی بیٹھے تھے، سب بکواس ہے، پتھر میں خدا ہے جو کچھ رزق دے دے گا، جس میں اضافہ کر دے گا۔ اب آل محمد کا چاہنے والا اور شکست کھا کے آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سوال میری طرف آیا اور میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے مولانا، بالکل غلط کہہ رہے مولانا، اگر بات ان کی صحیح ہے تو دوائی استعمال نہ کریں۔ لیکن دوائی کہاں سے بنتی ہے؟ کوئی سی دوائی ہو، ہومیوپیتھک کی ہو، ایلوپیتھک کی ہو، حکمت کی ہو، یا تو درخت کی جڑ ہوگی، یا پھول ہوں گے، یا پتے ہوں گے، یا پھل ہوں گے، اسی سے بنتی ہے نا۔ میں نے کہا کہ یہ پتوں سے شفاعت کیوں لے رہے ہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہیے، شفا ہو جائے گی۔ بات یہ ہے، میں نے کہا کہ جو علی نے کہا کہ جو عقیق پہنے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، تو پتھر اضافہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا ان پتھروں میں پروردگار عالم نے خاصیتیں رکھی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آپ اگر حج پہ گئے ہو، اللہ آپ کو حج کی سعادت سے نوازے، آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کے صحن میں اوپل لگا ہوا ہے، سفید پتھر، جو گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اوپل پہنو، کیونکہ اوپل سورج کی شعاعیں لے کر اسے ٹھنڈا پھر کر کے ٹھنڈا اثر دیتا ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کی گرد وہ اوپل کے پتھر لگائے ہیں، اور گرم مزاج آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اوپل پہنو تاکہ ٹھنڈا مزاج ہو تمہارا، وہ ٹھنڈا اثر لے گا سورج اور ٹھنڈی شعاعیں تمہیں دے گا۔ اسی طرح یہ عقیق ہے سرخ، اس کی خاصیت یہ ہے کہ سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے یہ آپ کے خون کی روانی بڑھاتا ہے۔ جب خون کی روانی بڑھے گی چستی آئے گی، جب چستی آئے گی موومنٹ زیادہ ہوگی، آٹومیٹکلی آپ کام زیادہ کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آوازیں بلند نعرہ صلوات۔ تو جس طرح یہ پتھر اثر رکھتے ہیں، وہ پھل اثر رکھتے ہیں، وہ پتے اثر رکھتے ہیں، وہ جڑیں اثر رکھتی ہیں، اسی طرح سے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں۔ اور برے الفاظ کی ترکیب، اگر وہ ترکیب ہو جو برے الفاظ بن جائیں تو وہ برا اثر رکھتی ہے، اور اگر اچھے الفاظ ہوں تو وہ اچھا اثر رکھتی ہیں۔ تو اب آل محمد سے بھی زیادہ کوئی طاہر ہے؟ آل محمد سے زیادہ کوئی، آل محمد طاہر نہیں، مطہر ہے۔ طاہر و مطہر میں کیا فرق ہے؟ طاہر وہ ہے جو خود پاک ہو، مطہر وہ جو ہے جو نجس کو بھی پاک کر دے۔ تو یہ جو ذکر کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ذکر کرو، آل محمد ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے۔
ارے جس کا ذکر فرشتے کر رہے ہوں، اجنہ کر رہے ہوں، شجر و حجر کر رہے ہوں، وہ ہم انسانوں کے ذکر کا محتاج ہوگا؟ نہیں، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جن کے فضیلت میں پروردگار آیتیں نازل کر رہا ہو، وہ ہمارے ذکر کرنے کے محتاج ہوں گے؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں چن لیا۔ اب جب ذکر ہوگا، ہماری زبان سے ذکر ہوگا، ہماری سماعت سے ذکر ٹکرائے گا تو ہمارے دل پر اثر کرے گا۔ جب دل پر اثر کرے گا تو روح طاہر ہوگی، بھائی واہ واہ واہ، روح پاک ہوگی۔ جب پاکیزگی بڑھے گی تو قرب آل محمد ہوگا، جب قرب آل محمد ہوگا تو قرب الہی ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا بات کیا ہے؟ کیا بات، وہ چیز کیا ہے جو اس سے روک رہی ہے، جو لوگ آگے اس ذکر کے خلاف اور آل محمد کے خلاف؟ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم جلد مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ جو آ رہے ہیں نا آل محمد کے ذکر کے خلاف، کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا کی محبت ہے، حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، تو چھوڑ دو آل محمد کا دامن، چلے جاؤ دنیا کی طرف۔ جا رہے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں دنیا سے، وہ آل محمد کے ذکر سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو آل محمد کے ذکر سے ٹکرانے میں آل محمد کا نقصان نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بڑی بڑی قوتیں ٹکرا گئی بنو امیہ بنو عباس کی، واہ واہ، کیا کر لیا آل محمد کا؟ ارے یہ تو شہید ہو کے بھی زندہ ہے، واہ واہ واہ، یہ تو گردن کٹوا کے بھی بااختیار ہے۔ تو تمہارے اور ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا بات، ہاں، یہ آنسو اگر ان کی غم میں نکل جائے تو ہماری شفاعت کا سبب بن جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور میں بارہا ایک چیز کہہ رہا ہوں، میری بات کو غور سے کیجیے گا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو مانے، میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، میری کیا حیثیت ہے جو میں کہوں، مگر جو میں آل محمد کا قول کہہ رہا ہوں نا، اس کو سنیے گا، اس کو سمجھیے گا، اس پہ عمل کیجیے گا۔ ہاں، اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ آل محمد کا قول نہیں ہے، اس کا جواب میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ آل محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ رو رلاؤ، آل محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ دن مردہ نہ ہوں گے واہ واہ، جو ہمارے ذکر کے محفل میں آئے کیا بات، اور ذکر سنے، اس دن مردہ نہ ہوں گے۔ اور یہی کہا میرے مولا نے، آخری دور میں عقیدہ بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوگا کہ جتنا آگ پر ہتھیلی پر آگ رکھنا۔ تو آپ کے عقیدوں سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ بزرگ یہ نہ کہہ سمجھیں کہ صاحب ہمیں کون ہٹا دے گا، ہم کس کے کہہ رہے، نہیں، یہ جو نئی نسل، یہ جو بچے ہیں، ان کو آگاہ کریں عزاداری کیا ہے اور حقیقت عزاداری کیا ہے۔ عزاداری کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں سے بن کباب کھا لیا، وہاں سے برگر کھا لیا، وہاں سے بریانی کھا لی، وہاں سے دودھ کا شربت پی لیا، وہاں سے عزاداری کو سمجھے۔ اور جواب میں، اچھا جواز ہر کسی کے پاس ہے، ہر کوئی جواز پیش کرتا ہے، فوراً جواب آتا ہے صاحب وہ عراق میں نہیں کھلا رہے۔ جو مشی کرتے ہیں آپ، مشی کا فاصلہ کتنا ہے؟ 80 میل، یہ سنا ہے میں نے، کی تو نہیں کبھی، 80 میل ہی سنا ہے نا۔ تو وہ جو 80 میل یہاں سے آدھا حیدرآباد کے قریب پہنچ جائیں، ظاہر ہے کہ جب اتنی دور آدمی سفر کرتا ہے تو راستے میں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ 80 میل ہے نا، 80 کلومیٹر نہیں، 80 میل بڑا ہوتا ہے، تو ظاہر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اور انہوں نے امام کی حدیث پر عمل کیا کہ جو ہمارا مہمان آئے اس کو مہمانداری اس کی کرنا، تو کہتے ہیں جو 80 میل سے پیدل آ رہا ہے اس کے لیے یہ کھانا پینا، یہ جو آپ گھر سے نکل کے جلوس میں مجلس میں جاتے ہیں تو کتنے میل پیدل چل کے جاتے ہیں؟ کیا بات، کتنے میل پیدل چل کے جاتے ہیں؟ 10 میل، 20 میل، 30 میل، 40 میل؟ تو گاڑی میں بیٹھے امام بارگاہ اتر گئے، موٹر سائیکل میں بیٹھے امام بارگاہ اتر گئے، جلوس میں چلے گئے، 2-2.5 میل کا جو لوکل جلوس ہے وہ تو میل کے بھی نہیں ہوتے، جو ہمارا مرکزی جلوس ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، 12-90 نفر کے جلوس بنا دیا ہم نے اس کو۔ اچھا، حسین کے نام پہ کھلا رہے ہیں سب، اور آنکھوں پر حسین کے نام پہ دنیا لٹا دو، 3 شعبان کو کھلا،
کیا کہنے ہیں 13 رجب کو کھلاؤ، بے شک سبحان اللہ 18 ذیلحج کو کھلاؤ، بے شک سبحان یہ بھی تو انہی کے دن ہے نا، بے شک بے تو ان کی خوشی میں کھلاؤ، کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھا غم میں کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیا بات سبحان اللہ خوشی کے دنوں میں کھلاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ 3 شعبان کو لٹاؤ دسترخوان، کیا حسین کے نام ہے؟ سبحان سبحان 13 رجب کھلاؤ کہ آج علی پیدا ہوئے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ 18 ذیلحج کو کھلاؤ، آج علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، سبحان اللہ واہ 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 کون منع کر رہا ہے؟ کیا بات لیکن غم کو تو غم کے طور پہ مناؤ. بے شک اور اب تو اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے کہ جاتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں تو فلاں علامہ آ رہے ہیں اور سلو موشن میں تصویر بن رہی ریل بن رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ یار سیدہ کا گھر اجڑ گیا، خدا کے لیے کچھ سوچو. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسٹائل ہے؟ یہ صاحب علامہ ممبر کی طرف آ رہے ہیں، یہ امام بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انڈین اداکاروں کی طرح، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، سلو موشن میں ریل چل رہی ہے، وہ ممبر کی طرف جا رہے ہیں، وہ فلاں آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ کسی کا باپ مر جائے تو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہو تو یہی سب کر رہے ہو. ذرا کر کے تو دکھائیں کسی کے باپ کے مرنے پر یہ ساری ڈرامے بازی. سمجھیں عزاداری کو سمجھیں خدا کے لیے. اب میرا مقصد آپ کا نہیں کہ آپ سمجھے سے آپ کہیں کہ صاحب ہمیں سنائے جا رہے ہیں یہ بہت بڑے ناز سے آگئے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. جو اس میں شریک نہیں ہے وہ اس میں آواز اٹھائیں. اس لیے کہ کل بھی میں کہہ رہا تھا بودراب امام بارگاہ میں امام موسی کاظم کے حوالے سے ایک صحابی تھا، وہ امام کے پاس آیا تو امام نے پوچھا کہ تو فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ عمران شاید نام ہے اس صحابی. کہاں؟ میرا ماموں ہے. کہ تجھے نہیں معلوم کہ اس کے عقائد کیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم اس کے عقائد کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے عقائد سے کیا لینا، میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں بدل میں آتا ہوں. تو امام نے سب واقعہ سنایا کہ سن جب فرعون اور موسیٰ کا واقعہ ہوا تو وہ ادھر گیا تو وہ مارا گیا. بیٹا موسیٰ کے لشکر میں تھا، باپ فرعون کے لشکر میں تھا، مارا گیا. تو اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اور اگر ہمارے آواز نہ اٹھانے کی وجہ سے یہ بات پھیلتی رہے گی تو ہم شامل ہوں گے اس جرم میں. سالے کی اونٹنی کی کوچے کاٹنے والا ایک شخص تھا، باقی سب خاموش تھے. عذاب آیا تو سب پر آیا. تو اس کو سمجھیے. میں خدا نہ خواستہ مجھے معاف کیجئے گا، میرے بزرگ بیٹھے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ہیں، نہیں. لیکن جو معاشرے میں ہو رہا ہے میں وہ تصویر آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ عزاداری کو سمجھیں کہ عزاداری کیا ہے. ہمیں آل محمد سے آل محمد کے لیے کچھ لٹانا ہے، کچھ دینا ہے، دنیا نہیں دینی. من منکم من یرید الدنیا نؤتها منها. تم میں سے جو دنیا مانگے گا ہم اسے دے دیں گے. اگر دنیا چاہیے تو دے گا، اللہ دے گا، آل محمد دیں گے. شہرت چاہیے دے دیں گے آل محمد، دولت چاہیے دے دیں گے آل محمد، مگر آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. جس کو دنیا چاہیے اسے دنیا مل جائے گی. عزیزان محترم، بس یہ جو مرکز ہے وہ آل محمد ہے، اور اس آل محمد کا مرکز علی کی ذات ہے. اور علی کی ذات کے لیے ایک ہی جملہ بس کہہ کے آج کل فضائل پڑھوں گا انشاءاللہ مکمل. ایک ہی جملہ مستدرک حاکم جلد 2 ابو سعید خدری نے کہا کہ جب ہمیں بزم رسول میں یہ جاننا ہوتا تھا کون مومن ہے اور کون منافق ہے. ہماری کتاب نہیں ہے مستدرک حاکم، صحابی رسول ہے. کہہ کیا رہے ہیں؟ بزم رسول میں. لفظ پہ غور کیجئے گا. یہ نہیں کہا کہ محلے میں، مدینے میں، مکے میں، عرب میں، یہ نہیں کہا دوستوں میں، نہیں. بزم رسول میں جب ہمیں یہ جاننا ہوتا تھا کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم ذکر علی بن ابی طالب چھیڑ دیا کرتے تھے. علی 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 علی. جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے. جس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے
10-11 حدیثیں ایسی ہیں، سبحان اللہ 10-11 حدیثیں خود رسول سے بھی ہیں، ائمہ سے بھی ہیں اس بارے میں، ہاں اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک اچھی سی حدیث سنا کے چلا جاؤں جو امام جعفر صادق نے پڑھی۔ امام فرماتے ہیں میں یجد وردا حب ناؤ فی القلب فیکثر الدعاء لأمه۔ بڑا عجیب جملہ کہا ہے، کلام الامام امام الکلام۔ بے شک سبحان میں یجد وردا حب ناؤ، جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا عجیب لفظ کہا ہے، کیا بات ہے، کیا جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے۔ دنیاوی محبت کے ذکر سنے ہوں گے آپ نے، یہ بھی ہوں گے، کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ فلاں کی محبت کی آگ میں جل رہا ہے، دونوں طرف آگ ہے برابر کی لگی ہوئی ہے، یہی ہے نا اردو کے محاورے۔ میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ جو جل رہا ہو ہماری محبت میں، کیا جو محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے۔ تو یہ امام نے بتا دیا دنیا سے محبت کرو گے تو یہاں بھی جلو گے وہاں بھی جلو گے، ہم سے محبت کرو گے تو یہاں بھی ٹھنڈک ہے وہاں بھی۔ فَلْيُكْثِرْ دُعَاءَ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ ایسی ایک حدیث رسول سے بھی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے کہ ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ جو آل محمد کے ذکر سے منہ موڑے اس کے حسب نسب میں ورث میں خیانت ہوتی ہے۔ جس کا دل آل محمد کے فضائل سن کے خوش ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے لیے دعا کیا کرے کہ میری ماں نے میری امانت میں خیانت نہیں۔ انہی کے غم میں ہمارا غم ہے، انہی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ کربلا اسی لیے انسانوں کے رخ کو موڑنے کے لیے برپا کی تھی حسین نے کہ انسانیت کا رخ ادھر مڑے۔ شیعوں کا نہیں صرف، انسانیت کا۔ لوگ کہتے ہیں ہدف مجلس پورا نہیں ہو رہا، یہی مجلسیں ہیں جو یہودیوں کو بھی کھینچ رہی ہے، یہی کربلا ہے جو عیسائیوں کو بھی کھینچ رہی ہے، یہی کربلا ہے جو ہندوؤں کو بھی کھینچ رہی ہے، یہی کربلا ہے جو دہریوں کو بھی کھینچ رہی ہے۔ تو کربلا ہی تو سب کچھ ہے۔ مجلسیں ہدف پورا نہیں کر رہے، مجلس کا ہدف حکومت بنانا نہیں ہے۔ حکومت جسموں میں ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ آل محمد جسموں پہ حکومت کرنے نہیں آئے، آل محمد دلوں پہ حکومت کرنے گئے۔ فَجْعَلَ فِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ میں جو بات کہتا ہوں اس کے پیچھے ایک آیت دیتا ہوں آپ کو، یا معصوم کی حدیث دیتا ہوں۔ کیا کی تھی ابراہیم نے دعا؟ ربی انی اسکنتُ من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پروردگار اس غیر ذی زرع واد میں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں۔ تو اس کے بعد کیا دعا کی تھی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو حکومت دے دے، ان کو اختیار دے دے، ملک دے دے، نہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ کربلا نے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا، اپنی طرف کر لیا۔ کربلا انسانیت کی بقا کا نام۔ یہ کربلا ہے، تمہاری نمازیں کسی کو نہیں متوجہ کر رہی، تمہارے روزے کسی کو نہیں متوجہ کر رہے، تمہاری زکات کسی کو متوجہ نہیں کر رہی، تمہارا حج کسی کو متوجہ نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہے کوئی متوجہ تو وہ کربلا ہے۔ اور کربلا کی دو ہستیاں ایسی ہیں جو 1400 سال سے اعلان کر رہی ہیں کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہے۔ دو ہستیاں، ایک روز عاشور علی اصغر کی شہادت اور دوسری سکینہ، کربلا کی مظلومہ ترین بچی ہے جس کا نام ہے سکینہ۔ شام غنیمہ گوشوارے چھینے
دامن جلا بابا کے لاشے سے نیزے کی نوک پہ ہٹایا گیا بس یہی سن نہیں شہزادی کو اونٹ پہ تنہا بٹھا دیا گیا تو سننا آزادار و سکینہ کی مظلومی تنہا اونٹ پہ بٹھایا اونٹ دوڑایا گیا شہزادی گری بار بار گری تو اب شیور نے کیا کیا شہزادی کو اونٹ پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا شہزادی کی مظلومی ہے سکینہ کی رسی سے اونٹ پہ باندھ دیا اب جب اونٹ دوڑتا تھا سکینہ کا سینہ اونٹ کے کوہان سے زخمی ہوتا چلا کون برابری کر سکتا ہے سکینہ کی مظلومیت کی بچی کے کان اس لیے زخمی کے گوشوارے چھینے گئے بچی کے کان اس لیے زخمی کے شیور نے تماچے مارے بچی کی پشت اس لیے زخمی کے شیور نیزے مارتا تھا بچی کا سینہ اس لیے زخمی کہ اونٹ کے کوہان سے رگڑ کھاتا تھا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے مباغ پائی غسالہ کو بلایا گیا ایک مرتبہ غسل دینے کے لیے جب غسالہ نے سکینہ کو دیکھا ایک چیخ ہماری تو کیا ہوا کہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ کیوں کیا بات ہے کہ اس بچی کا کرتا جسم سے علیحدہ نہیں ہو رہا کہ اس بچی کو بیماری نہیں پشت پہ نیزے سینہ کو ہاتھ سے زخمی کہ بچی کو دفنا دو اسی کرتے میں دفنا دو میرا مظلوم امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بہن کی میت کو لے کر زندہ میں قبر کھو دی گئی زندہ میں قبر کے پاس آئے بس عزادارو دفنانے کا طریقہ یہ ہے کوئی قبر میں اترتا ہے کوئی باہر سے میت دیتا ہے ہائے میرا مظلوم امام کیا کرے قبر میں اترے تو میت دینے والا کوئی نہیں میت دے تو قبر میں لینے والا کوئی نہیں لے کے میت آئے قبر کے پاس تو ہاتھ بلند ہوئے لاؤ بیٹا میری امانت میرے حوالے